تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے؟ تو بھائیو، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع، اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی۔ پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی، تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا، اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے۔ ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر، ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جو اہل سنت میں متفق علیہ ثقہ جو ہیں محدث ہیں، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 458 ہجری، آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے۔ تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے، اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے۔ مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے، دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے، تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے، چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان۔ اور پھر یوں ہی چیپٹرز چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں، 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں۔ جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں۔ تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17,203 نمبر حدیث ہے، 17,203 نمبر حدیث۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
یہ وہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا۔ تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری، المتوفا 310 ہجری، یعنی یہ پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئی۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر، الحمدللہ، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ سخت گستاخی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں
3445 नंबर हदीस है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, देखना मेरी शान को उस तरह मत बढ़ा देना जिस तरह नसारा यानी ईसाइयों ने अपने नबी की शान को बुलंद कर दिया था। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। अब्दुहू व रसूलहू सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी टेंशन है इस मसले में। मिसाल के तौर पर सिर्फ मैं एक मिसाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में एक बहुत अहम वाकया हो गया वो पेश करता हूं। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर सही सनद के साथ 3247 नंबर हदीस है, जिल्द 1 सफा 347 पर कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फरमाया, जअलतनी लिल्लाहि अदला, तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया है। कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि यह कहो कि जो अकेला अल्लाह चाहे। अब मुझे बताएं उस सहाबी ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह समझ के ये कहा था, अल्लाह का बंदा समझ के ही कहा था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं फरमा दिया कि नहीं नहीं मुस्तकिल बिजात वाला अकीदा और महदूद और ये तमाम चीजें रख के कहो, वैसे ना कहो। आपने कैटेगोरिकल डिनाई कर दिया कि ये नहीं कहना जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। तकदीर के मामलात ना मेरी तरफ मंसूब करो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियात, ये एक मिसाल है, लेकिन इस पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत ज्यादा मिसालें मौजूद हैं। अब वापस आए उसी दलाइल नबुवा इमाम बहीकी की, तो मैंने बताया यहां तक तो इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक दिन जो है वो सोमवार है और महीना रबीउल अव्वल, और तारीख के ऊपर इख्तलाफ है, वो इंशाअल्लाह आज वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वही जो दलाइल नबुवा है इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई, उस चैप्टर के अंदर पहली दो हदीसें इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह वही लेके आए जो सही मुस्लिम में किताबुस सियाम चैप्टर में 2750 नंबर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये सही मुस्लिम में भी मौजूद और दलाइल नबुवा की पहली हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वुलिदतु व फीही उनजिला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। और यह सोमवार के दिन की बड़ी अहमियत है। अब यहां टाइम नहीं, मैं आपको सही सनद के साथ बताता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत के लिए निकले हैं उस दिन भी सोमवार का दिन था, जब मदीना शरीफ पहुंचे हैं उस दिन भी सोमवार का दिन था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही तो सुन लिया सोमवार वाले दिन नाज़िल हुई, आपकी पैदाइश भी सोमवार वाले दिन हुई और फिर आपकी वफात भी सोमवार वाले दिन हुई। इसके अलावा और बड़े बड़े इवेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में मंडे वाले दिन हुए हैं। इसके बाद दलाइल नबुवा में जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई, उसमें सही सनद के साथ हदीस नंबर 4 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक मोहम्मद बिन इसहाक ताबी रहमतुल्लाह अलैह, जो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वजू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी के अंदर वफात पाई। उनके शागिर्द मोहम्मद बिन इसहाक ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन आमुल फील वाले साल चांद के महीना रबीउल अव्वल उसकी 12वीं रात को पैदा हुए। यह सही सनद के साथ कौल मौजूद है इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का, और रबीउल अव्वल का महीना भी इसमें, सारी चीजें बीच में क्लियर कर दी उन्होंने। और यही कौल सही सनद के साथ इससे बहुत पहले जो सीरत की पहली किताब लिखी गई है सीरत इब्न हिशाम, उसमें भी सही सनद के साथ यह कौल मौजूद है। अब बाज लोग, सीरत इब्न हिशाम का हवाला है सफा 158 जिल्द 1, बाज लोग इसमें यह कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि यह तो ताबई का कौल है, तो ताबई का कौल हुज्जत नहीं होता जब तक कि किताब सुन्नत और सहाबी का कौल जो है ना लिया जाए।
تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت، اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب. اور ایک ہے پھکی، جس کو کہتے ہیں الزامی جواب. وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مونچھیں صاف کی جائیں. یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبع تابعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ. اب جو لوگ مونچھیں صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تبع تابعی ہیں جی، وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن فارمولہ پھر ایک ہی رکھیں، ہم آپ کو تابعی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبع تابعی پہ. اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے مونچھیں پس کرنا، ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے، جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے. داڑھی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، خود نہیں کٹواتے. مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ تابعی کا قول ہے، یہ حجت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا، اب شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، اور امام محمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول پیدائش کا دن، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن. اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں؟ ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. حدیث کی کتابوں کے اوپر بنیاد رکھیں، کتاب اور سنت، ان چیزوں کو ہم فالو کریں. تو حدیث کی کتابوں کا جنازہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا، وہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے. اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ہندوؤں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں، یکسانیت والی چیزیں ہیں، وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک معتبر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلکی پرانا، اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں. دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل، جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے ایک. اسی لیے آپ دیکھیں یہ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا. تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں. اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں 4000 سال پرانی ہیں، یعنی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تقریباً سمجھے 2500 سال پہلے کی. تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. کلکی پرانا کتاب کا نام، اور چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 4 سے لے کر 15 تک. وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے. دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے، لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ 4 ساتھی ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے. اور وہ ہمیں پتا ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے، غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے. اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا، بہار کا مہینہ، اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوں گے. پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن جو ہوگا یعنی 12 ربیع الاول، اس کو پیدا ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے، اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی چیز. تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے.
اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے؟ تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے، اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے۔ لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے۔ وفات والا جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بہقی کی جو کتاب ہے، اس کے آخری چیپٹر میں 200 احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے جی 12 وفات کا دن ہے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے۔ تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے، اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے، اور اس پہ احادیث بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے، دن کہیں مینشن نہیں ہے۔ یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا، جی 12 وفات ہے، اس دن تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ ایک لانا معاملہ ہے، کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے، یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے۔ پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا۔ اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں، صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث۔ ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا، یعنی عید کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ اور جامع ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث،
یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے سوموار کا دن تھا. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. اب چاند کا مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں، 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں. 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے. تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم آئے گا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. تو اب اس پہ میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے. فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا 12 ربیع الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں، بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی. 12 وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ، جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے، اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو. چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں سے، کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی؟ صحابہ کرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی، سنت کی وجہ سے ملی، ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو اسٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر، تو مومنین پر دو بڑے احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، ہدی للمتقین، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ۔ اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہے۔ کون سی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت والی چیز، یہ واعظ والی چیز، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، سب سے بڑی بیماری شرک، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے رحمت، اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو، چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کا فتویٰ جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سورۃ المائدہ میں، کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی، ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں آیا، تو ہمارے لیے تو نہ ہوئی ہم جتنے مرضی قتل کریں۔ تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک رولز ہیں، جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو وہ جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے، مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم۔ تو تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے۔ تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر ثابت ہے، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔
اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا تھا، اس کے شکرانے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کا بھی رکھو۔ وہ جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے، 2 روزے 9 اور 10 کا۔ اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے، اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن، تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے۔ اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے۔ تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں۔ جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر 1 شوال کو جو ہوتی ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی عید۔ یہ 2 عیدیں ہیں۔ لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے۔ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر۔ یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ والے دن۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں، انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی تھیں، ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعے کا دن۔ تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں، یہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے۔ لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں۔ عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن، لوٹ کر آنے والا دن۔ لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہیں گی۔ اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین، 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحیٰ، ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن، ان 2 میں نہیں ہے عید، عید والے دن روزہ نہیں ہے۔ باقی یوم عرفہ عید ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی، عید کے روزے کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث، وہی عاشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ، عید کا روزہ۔ لیکن یہ عید وہ والی نہیں، یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد
عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے، کیا کرے، اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں، تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں، یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے، یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا۔ دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں، اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے۔ اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں، تو اس میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث، اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اب کسی اہل قبلہ، اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہیں، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت ہے، ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے؟ تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے، جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل۔ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے۔ وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع، کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو بیماریاں نا،
पब्लिक की। मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद 31 साल बरेलवी रहा हूं, मुझे पता है कि क्या झूठे इस तरह के दावे प्रोपेगेट किए जाते हैं। मैं देवबंदियों के साथ भी रहा हूं, अहले हदीसों के साथ भी, शियों के साथ भी रहा हूं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं दाइयां को ढिड नहीं छुपे होते। ये क्या क्या तरीकों से उम्मत को वर्गलाया जाता है। अब सवाल नंबर, इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर यह भी मिसाल दी जाती है, देखें जी इकबाल डे मनाया जाता है, जिना डे मनाया जाता है, 14 अगस्त मनाई जाती है और बच्चों की बर्थडे मनाई जाती है, नबी वारी इन्होंने मौत पै जाती है। यह बुग़्ज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह। ये बुग़्ज़ नहीं है। आप मामला देखें एहतियात किस तरफ है। मनाएं, हर हफ्ते मनाएं, सोमवार का रोजा रखें, जो चीज साबित है उसको करें, और जहां मामला ऐसा है वहां पीछे हट जाएं। तो ये जना डे की और इकबाल डे, उसको कौन हम शरीय तौर पे कहते हैं वो तमाम चीजें सही हैं, और वो कौन सी वो शरीयत के मुहद्दिसीन है कि जिनकी एग्जाम्पलें हमें पेश की जा रही हैं। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इन दुनियादारों के पीछे हम जो है वो इनके साथ कंपेयर करेंगे, उनको इनके साथ एनालॉजी बनाएंगे इनकी? जुल्म है, इस तरीके से एनालॉजीज नहीं बनाई जाएंगी। और सवाल नंबर 3 कि जी फिर आप हर साल जो है वो रबीउल अव्वल जब ये आता है तो आप रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये तमाम चीजें एक्टिविटीज क्यों नहीं करते? तो ये बात याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट सारे करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना सेलिब्रेट होता है, इस पे उम्मत का इजमा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अहले सुन्नत के लवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्युअ, सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के महीने को सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सीरत नबी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, फजाइल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात नहीं सुनाए जाते, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तमाम करवाते हैं, सब के सब करवाते हैं। यहां तक इजमा है और इजमा हुज्जत है। अल मुस्तदर लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 399 नंबर हदीस है किताबुल इल्म चैप्टर में कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। जब मेरी उम्मत इत्तफाक कर लेगी ना तो इजमा हुज्जत होगा। तो पूरी उम्मत ने इस पर तो इत्तफाक किया है कि रबीउल अव्वल के महीने को सेलिब्रेट किया जाए इस तरीके से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान किए जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे दर्स दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान किए जाएं। लेकिन बाकी अगर कोई हमें यह कहे कि ये शरई तरीके अडॉप्ट किए जाएं कि ढोल ढमक्के मारे जाएं, इसी तरीके के साथ गैर शरई हरकत की जाए, हमें तो खुद पता है ना, अब ये जहां पर ये तमाम चरागा हुए होते हैं वहां बेपर्दा औरतें आती हैं और वहां आवारा लड़के आगे उनकी वीडियोस भी बना रहे होते हैं। हालांकि इसको तमाम कंडेम करते हैं, खुद बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा भी इसको कंडेम करते हैं कि ये चीजें हराम है। मुझे पता है, मैं रहा हूं उनके साथ, लेकिन मसला है कि ये बिदत ऐसी फैल चुकी है, अब उनके काबू से भी बाहर निकल गई है। उनकी अपनी पब्लिक उनकी बात को नहीं मानती, उनको खुद खतरा पड़ जाता है हमें ना कहीं गुस्ताखे रसूल कह दे, सीधी बात है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो दीन का जनाजा निकल चुका है फिरका वारियत की वजह से। तो अब ये बात याद रखें, अब ये जो एक्सट्रीम्स हैं इस मामले में, इससे बचना चाहिए। अहले किबला के ऊपर फतवाबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को 12 रबीउल अव्वल वाले दिन झंडियां या झंडे लगाने के ऊपर बिदती ना डिक्लेयर किया जाए, यह लफ्ज ना बोला जाए। उनकी मोहब्बत का मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हम खुद नहीं करते, साबित नहीं इस तरीके से, हम ज्यादा एहतियात पर हैं, लेकिन उनके ऊपर फतवाबाजी नहीं करते। यह बड़ा मामला क्रिटिकल है। और दूसरी तरफ उस एक्सट्रीम पे वो लोग कि जो लोग ये कहते हैं कि जी जो लोग 12 रबीउल अव्वल वाले दिन झंडे और जुलूस में शामिल नहीं हो रहे, ये गुस्ताखे रसूल हैं, इससे बड़ा दुनिया का कोई इल्जाम नहीं है। फिर उनको वो शेर सुनाए जाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद है रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं इबलीस है कौन है और इबलीस के मानने वाले असल में कौन है। ये इंशाअल्लाह ताला ये आज आ जाएगी बातें कि कौन इबलीस के पीछे कौन चला हुआ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बताएंगे कि ये इबलीस है कौन और इबलीस के पक्के फॉलोअर्स है कौन। वो ये है कि ये खुद बात इमाम अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रिजविया में लिखी है कि 700 साल तक रबीउल अव्वल इस तरह नहीं मनाया जाता था जिस तरह ये झंडे जुलूस ये तमाम चीजें, ये 8वीं सदी हिजरी के अंदर ये तमाम एक्टिविटीज शुरू हुई हैं।
نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، یہ بعد میں ہوئی ہیں۔ جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے آئے، 6583 نمبر حدیث۔ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے۔ میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا، ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا۔ اور بھائیوں، ہم ایک ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن۔ ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی، اور کسی کا 40واں کروایا، کسی کا 3 کروایا، کو ضعیف حدیث ہی بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی کا مزار بنوایا۔ اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ابلیس ہے، تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس، وہ ابلیس ہے کون ہے؟ ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 465، بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام، درمیان میں ایک لکیر، ادھر بھی کچھ لکیریں، ادھر بھی کچھ لکیریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا، یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153، یہ بتائے گا ابلیس کون ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے، فرقہ واریت میں ڈال دیں گے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کہ ھذا صراط مستقیم، ادھر کے راستے شیطانی ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا، اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں۔ ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، بچنا۔ یہ کہتے ہیں سارے ہی حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4۔ اب آپ خود سمجھیں بھائیوں، ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی، چاروں ہی حق پہ ہیں۔ یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے۔ جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام، ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو، بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے ہی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے، راستوں پر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا، ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے۔ ٹھیک ہے، کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں سارے ہاتھ پہ ہیں، او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں، راستہ ہے۔ تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے۔ تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا۔ جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل ایپلیکیشن۔ اور ایک حدیث، اس پہ تو درجنوں حدیث ہے مجھے یاد ہے، لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا۔ اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے۔ حدیث نمبر ہے 7280، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اب کان کھڑے کر لیں جناب، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے، اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ یہ الفاظ ذرا سنیں، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃً کثیرا کثیرا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی۔